بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اخلاق بھائی کو دعوت دے، تشریف لائیں، اپنے پروگرام کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ لوگوں کو یہاں پر یہ موقع عنایت کیا کہ یہاں پر جمع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کو سمجھیں اور سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں، اور جب یہاں سے ہمارا جانا ہو تو اللہ کے سامنے ہم انعام والے بندے مستحق قرار پائیں. ابھی آپ لوگوں نے جاوید صاحب سے جو کلمات سنے، جو پیغام انہوں نے دیا ہے، اس کا صحیح عنوان تھا کہ اسلام اور ہماری ذمہ داریاں. ہم کہاں تک اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اور کہاں تک ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آیا اس کے تئیں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کا تعلق ہم سے ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کیا مطالبہ ہم سے ہے. یہ غور و فکر کی طلب ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جس کلمے کا اقرار کیا ہے، اس کلمے کی وحدانیت کے اندر یہ اقرار ہے کہ ہم ساری دنیا کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی وحدانیت کا اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی پوری سعی کریں، اور آپ لوگوں کو جس القاب سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، اس القاب کی صحیح معنی میں پاسداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری یاد دلائی ہے کہ اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لہذا جو پیغام ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام بنی نوع انسان کے لیے بھیجا ہے، اس پیغام کو منجمد نہ کیا جائے. اس پیغام کو پھیلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ہم اس امت کا وجود لائے ہیں اور اس امت کو بہترین القاب سے نوازا ہے کہ تمہاری خصوصیات یہ ہیں کہ تم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں اپنی پوری کوشش، پوری توانائی صرف کرتے ہو، اور جو صلاحیتیں ہم نے دی ہیں، جو طاقت ہم نے دی ہے، تم دین کے پھیلانے میں کہیں سے کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہو. آج ہمارے معاشرے کے اندر جیسا کہ جاوید صاحب نے آپ کو چند جھلکیاں معاشرے کی دکھائیں، آج ہمارا معاشرہ جو ہے کہلانے کا تو اسلام کا معاشرہ ہے. ہم اسلام کے معاشرے میں جی رہے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن عجیب ہے کہ ذرا غور کریں ہم اپنے معاشرے اور اپنے اوپر. کیا اتنا کافی ہے کہ ہم کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائیں اور ہم پر جنت واجب کر دی جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے وہاں کوئی بیٹا پیدا ہو اور وہ ڈاکٹر کہلانے کا لائق ہے، مستحق قرار پایا ہے؟ کیا کوئی وکیل کا لڑکا صرف پیدا ہونا ہی کافی ہے اس کی وکالت کے لیے؟ تو کوئی باشعور آدمی اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کر سکتا ہے کہ ڈاکٹر کا لڑکا اگر پیدا ہو گیا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے ڈاکٹری کرنے کے لیے کہ وہ گھر میں پیدا ہو گیا ڈاکٹر کے. بالکل بالعین ہی یہی ہم جس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارا معاشرہ مسلمان ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور دیگر احکام جو ہمیں وراثت میں ملے ہوئے ہیں ہمارے ماں باپ سے یا ہمارے محلے کے معاشرے سے یا ہمارے مکتب کے ذریعے سے جو ہمیں چند رسوم کے طور پر جو اسلام دکھایا گیا، کیا یہ کافی ہے؟ کیا اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں جانکاری کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں کوششیں نہیں کرنی ہیں؟ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہونا ہی کافی نہیں سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں شعوری طور پر مسلمان بننا پڑے گا. ہمیں شعوری طور پر نماز پڑھنا پڑے گی، ہمیں شعوری طور پر روزے رکھنا پڑیں گے، ہمیں شعوری طور پر اللہ کی عبادت کرنا ہوگی. ہم ایک رسم کا پتلا نہ بن جائیں، ہم رسمانی باتیں کرنے والے مسلمان نہ بنیں، بلکہ ہم علم کے ساتھ حاصل کیا ہوا وہ علم کے ساتھ اللہ کو پہچانیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات جو ہم تک آئے ہیں، آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے ہی آ گئے؟ کیا قربانیاں ہمارے اسلاف نے قربانیاں نہیں دی؟ دین ایک خیر خواہی کا نام ہے. آپ تمام بنی نوع انسان کے خیر خواہ بنے، خیر امت بنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر امت بنایا ہے، اور خیر جب ہوگا جب آپ کسی کی فلاح چاہیں گے، کسی کی خیر خواہی و بہتری کے لیے کوئی اقدام کریں گے تو آپ خیر امت کے لائق ہوں گے. اور کسی شخص کی بہتری کے لیے یہ ہے کہ اس کے اللہ کا تعارف کرا دیا جائے، اس کے نبی کا اس کو تعارف کرا دیا جائے، اس کا دین کا اس کو تعارف کرا دیا جائے، صحیح معنوں میں اس کو اسلام کے پیغام پہنچا دیا جائے. یہی اس کے لیے خیر خواہی ہوگی.
اسی کو آپ دیکھیں تمام صحابہ کرام کی زندگیاں، ہمارے اسلاف ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، کس طریقے سے اسلام کو پہنچانے کے لیے اپنے تن من دھن کو نچھاور کر دیا۔ ایک ایک واقعہ آپ دیکھیں، بڑی نصیحتیں بھری ہوئی ایک ایک واقعے کے اندر ہمارے اسلاف نے، کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے تشریف لاتے ہیں اور اپنے گھر پہنچتے ہیں، تو آپ غور کریں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے واقعہ بیان کرتے ہیں تو کوئی سوال نہیں کیا حضرت خدیجہ نے، کوئی تذبذب کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ پہلی وہ خاتون ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، اور اس لبیک کے بعد قربانی بھی دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خیرخواہی بھی کی۔ آج ہمارا ہر مسلمان بھائی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا شمار اس میں ہو جائے جس میں اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ ہر آدمی دن میں پڑھتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور وہ راستہ دکھا کہ جس میں تیرا انعام نازل کیا ہو۔ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ وہ انعام کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا ہے؟ ان کی کون سی مساعی تھی، ان کی کون سی کوششیں تھیں، ان کے کون سے حوصلے تھے، کیا انہوں نے کردار ادا کیا، کیا پیغام دیا، کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کے اندر انعامات کی بارش کر دی۔ آپ دیکھیں کہ مکہ کے لوگ، مکہ کی جغرافیہ سے آپ لوگ واقف ہیں، مکہ کی ایک ایک گلیوں سے آپ لوگ واقف ہیں، اور مکہ سے غار ہیرا کا وہ جو فاصلہ ہے اس سے بھی آپ لوگ واقف ہیں کہ ایک موقع کے اوپر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت خدیجہ پر انعام کی بارش کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خیرخواہ ہیں، وہ کھانا لے کر جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت اس معاشرے کے اندر کس طریقے سے حضرت خدیجہ نے کھانا پکایا ہوگا، کس لیے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں غار ہیرا کے اندر موجود ہیں، اپنا وقت وہاں گزار رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ چاہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں، ذکر میں کوئی رکھنا نہ پڑے، ان کو کوئی تکلیف نہ اٹھانا پڑے، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس پریشانی اور خیرخواہی کے لیے حضرت خدیجہ کھانا لے کے جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی وقت حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ اے جبریل تم جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خدیجہ نہ پہنچنے پائیں اس سے پہلے تم پہنچ جاؤ، اور جاؤ کہو جا کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لے کر، اور ان کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ یہ خیرخواہی ہے۔ سوچیں کہ غار ہیرا کا ایسا وہ مقام جو آج ایک نوجوان چڑھتے ہوئے دھر آتا ہے، کتنا دشوار گزار وہ راستہ، اور کتنا گرم ماحول مکے کا دن میں خدیجہ جا رہی، جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیجتا ہے کہ اے جبریل جاؤ ہمارے نبی کے پاس اور انہیں پیغام دیکھو کہ خدیجہ آ رہی ہیں تمہاری کھانا لے کر آپ کے لیے، اور ان کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اے خدیجہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں ایک مکان تعمیر کر دیا ہے جو موتیوں کا ہے۔ اور حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے میرا بھی سلام کہہ دینا۔ یہ انعام کی بارش کیوں ہے؟ یہ انعامات دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خیرخواہ تھی، اسلام کی خیرخواہ تھی، اسلام کے لیے سب کچھ اپنا نچھاور کر دیا، مال اسباب جو کچھ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ڈال دیا۔ اس لیے وہ کوششیں، وہ محنتیں، وہ رنگ لائی۔ وہ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر تپتی ہوئی ریت پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، لوگ تمام طرح سے انعام کا لالچ دے رہے ہیں کہ اے بلال تو چھوڑ دو، یہ دین چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال وہی پیغام دے رہے ہیں کہ احد اللہ ایک ہے۔ یہ قربانیاں ہمارے اسلاف کی ہیں۔ آج اگر ان قربانیوں کو ہم فراموش کر دیں گے، اور فراموش کرنے کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم راندے درگاہ ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں ہے، لیکن یہ رونا روتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا، ہم تعلیم یافتہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آج سب کچھ ہے، آپ کے پاس تعلیم بھی ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ جو صحیح معنی میں جو علم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے ہم نے چشم پوشی کر لی ہے،
اس سے ہم منحرف ہو گئے ہیں. ہم نے پیغام دینا چھوڑ دیا کہ اے لوگ اللہ کی طرف آؤ, ایک اللہ کی دعوت کو قبول کرو, ایک اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرو, ایک اللہ کو اپنا حاجت روا اور مالک تسلیم کرو. یہ پیغام ہم نے دینا چھوڑ دیا ہے, جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے تم کو خیر امت کہا ہے. اس خیر امت کا جو فریضہ تھا ہم نے چھوڑ دیا. اگر آپ اپنے اس فریضوں کو چھوڑ دیں گے, ایک ماحول نہیں بنائیں گے, ایک معاشرہ نہیں بنائیں گے, تو آپ بھی نہیں بچ سکتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک کشتی, کوئی سمندر میں ایک کشتی جا رہی ہو اور وہ 3 مالے کی ہو, ایک مالا اس زمین پانی کے اندر ہو اور 2 مالے اس کے اوپر ہوں, اور نیچے والے لوگ پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ اس تکلیف کو سوچتے ہوئے یہ پروگرام کرتے, ارادہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اس کشتی میں نیچے ایک جگہ کر لیں, ایک چھید کر لیں, تو یہاں سے پانی لے لیا کریں گے. تو آپ اس کشتی کے سوار ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, اوپر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو روکا جائے جو نیچے چھید کر رہا ہے, کہ اگر وہ کشتی میں چھید کر دیا تو خالی وہی نہیں ڈوبیں گے بلکہ پورا جہاز ڈوب جائے گا. اس دنیا کے اندر آپ سوار ہیں, آپ اس کشتی کے سوار ہیں کہ اگر اپنے معاشرے کو نہ بچایا, اپنے ماحول کو نہ بنایا, آپ نے اپنے تمام ان بھائیوں کو اسلام کی صحیح معنوں و تعلیمات نہ دی, تو پھر آپ بے رقاب ہو جائیں گے, آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہو. آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اور فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور اسی طرح ہم نے تم کو اس کی درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر خدا کی شہادت دو. یہ وہ پیغامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت واحدہ کے لیے دیے ہیں. تمام وہ انعام و اکرام جتنے ہیں اس امت واحدہ کے لیے ہیں, صرف ان کی ذمہ داری یاد کرنی ہوگی اور اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہوگا. اگر اس پیغام کو آپ نے نہیں پہنچایا, صحیح معنی میں اسلام خالی آپ سوچیں کہ ہم اپنے عمل کر لیں اور اپنا عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے, یہ بہت مشکل ہے. بلکہ آپ تمام وہ بنی نوع انسان, اللہ کی تمام جو مخلوق ہے بنی انسان, اللہ ہر بندے کو اپنا عزیز رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے, ان کی کمروں سے پکڑ پکڑ کے ان کو کھینچ رہے ہیں آگ سے بچانے کے لیے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ دیکھیں, کتنے آپ خواہش مند تھے کہ ایک ایک شخص جہنم سے بچ جائے, ایک ایک شخص کی زندگی جہنم سے بچ جائے. اتنے حریص تھے, اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی اپنے امت کی کہ ایک ایک شخص, اگر ایک ایک شخص بچ جائے, ایک شخص بچ جائے, وہی کافی ہے. وہ پیغام اگر ہم صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرتے ہیں, تو رسول تسلیم کرنے کا معنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں اس پیغام کو تسلیم کیا جائے, اس منصب کو تسلیم کیا جائے, اس رسالت کو تسلیم کیا جائے, اور اس پیغامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی حد الامکان پوری کوشش کرنی چاہیے. اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا تھی جاوید صاحب کی. تو ہمیں سب سے پہلی فرصت میں یہ سوچنا ہے کہ صحیح معنی میں اسلام کیا ہے. ہم خود اسلام والے بنیں, ہم خود اسلام کو سمجھیں, ہم خود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سمجھیں صحیح معنی میں ہے کیا. ہم رسمی طور پر مسلمان نہ بنیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. دنیا کے اندر, دنیا میں 1.5 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی, 2nd نمبر مسلمانوں کا ہے. لیکن آپ اگر سروے کریں گے, قرآن حدیث سامنے رکھیں, ایک آئینہ رکھیں اور اس پہ ہم تولیں اپنے کو. سب سے پہلے ہم اپنے کو تولیں, اپنے موازنہ کریں, پھر ہم اپنے گھر کا موازنہ کریں, پھر اپنے محلے کا موازنہ کریں, پھر اپنے معاشرے کا موازنہ کریں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پرسنٹیج آپ کا نکل جائے 30, 25, 40%. مشکل سے آپ کا 10% نکل دے گا کہ صحیح معنوں میں جو اللہ کی معرفت کو جانتے ہیں, اللہ کے پیغام کو اور اللہ کو اللہ کی حیثیت سے پہچانتے ہوں. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, کسی کو پر الزام نہیں ہے کہ کسی نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا. ہندوستان میں کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں تھا.
یا کسی اور جگہ پر کوئی ہم تک صحیح پیغام نہیں پہنچایا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے کہاں تک یہ حق ادا کیا ہے۔ ہم اس پر قناعت کر کے تو نہیں بیٹھ گئے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے یہی بہت ہے، اور یہی ہماری سوچ بن گئی ہے۔ شیطان نے ہمیں یہی سمجھا دیا کہ اس سے کیا کم ہے کہ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، اگر کوئی کافر کے گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے۔ لیکن مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا ہی کافی نہیں ہے، مسلمان بننا ہے، اور مسلمان بننے کے لیے ہمیں وہی راستے تلاش کرنے ہوں گے، وہی چیزیں تلاش کرنی ہوں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، اور تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، تمام جد و جہد کی ہیں، اس طریقے سے یہاں تک دین پہنچا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرما اور صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے دین کے تعلق سے کہی گئی ہیں، جو میں نے کہی ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، لیکن دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جو دین پہنچایا جا رہا ہے۔ میں نے ابھی انڈیا میں فون کر کے اپنے دوست سے کہا کہ یار نماز سنت کے طریقے پڑھا کرو، تو اس نے مجھ سے جواب یہ دیا کہ جاوید جو دین جو لوگ دے رہے ہوئے تو اس پہ عمل کریں گے، تم اپنی بات کر رہے ہو، یہاں اتنے لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، میں کس کی مانوں؟ تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں تک کے حق پہنچائیں، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم کو دیا ہے، ٹیلی فون کے ذریعے انڈیا میں جہاں جہاں جو لوگ رہتے ہیں اپنے گھروں کو شرک اور بدعت کے بارے میں وضاحت کریں اور لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، نہیں تو ایسا نہ ہو کل ہماری پکڑ ہو۔ واللہ دل دکھ رہا ہے کہ دیکھ کے کہ ہم لوگ کتنی گمراہی میں تھے۔ سال کے 12 فاج کے جھنڈے ہم لوگ نکالتے تھے، تبلیغی جماعت میں لگ کے کھانے ہم لوگ کھلاتے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ بدعتیوں کا ساتھ دیا، جبکہ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی بدعتی کا ساتھ دیا کہ اللہ کی لعنت اس پہ۔ ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔